الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسانی معاشرے کو افراد کے مجموعے اور اکائیوں پر مشتمل ایک گروہ یا ایک جتھا بنایا ہے۔ ایک فرد ہوتا ہے، اس کی تنہا زندگی ہوتی ہے، فرد کے ساتھ مختلف افراد کی وابستگی ہوتی ہے، اور ایک گھر یا خاندان تشکیل پاتا ہے۔ خاندان مل کے، قبائل اور قبائل مل کے ایک معاشرے کو جنم دیتے ہیں، اور مختلف معاشرے اور ثقافتیں، دنیا اس سے آباد ہے۔ اور اللہ تعالی نے فرد کے ذمے جو کام لگائے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ بحیثیت فرد کے اپنے فرائض پورے کر رہا ہے یا اس میں کوئی کوتاہی ہے۔ اور فرد سنگل مین، اکیلا آدمی، اگر یہ چاہے کہ اس کے حقوق پورے کیے جائیں، تو اس کے لیے وہ احتجاج کرتا ہے، تحریک اٹھاتا ہے، لوگوں میں بات کرتا ہے، اور فساد کی جڑ یہاں سے پڑ جاتی ہے۔ اور اس سے بھی پہلے یہ ہے کہ اگر فرد اپنے حقوق پورے کرتا رہے تو دوسرے کو احتجاج کی نوبت ہی نہ آئے۔ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ فرد اپنے فرائض کو پورا کرے، اور ہر فرد اپنے فرائض کو اگر پورا کرے گا تو دوسرے کا بولنا پاگل پن میں شمار کیا جائے گا۔ اور اب بگڑی ہوئی تہذیبیں یہ کہتی ہیں کہ ہر فرد اپنے فرائض پورے کرے یا نہ کرے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرے، اور وہ یہ سکھاتی ہیں کہ فرد اپنے حقوق کے لیے ہڑتال کرے، فرد اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آ جائے، فرد اپنا حق حاصل کرنے کے لیے یونین بنائے۔ چنانچہ مزدوروں کی حقوق یونین، کلرکس کی حقوق یونین، اور افسروں کی حقوق یونین، اور حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ صدر کی حقوق یونین، کہ صدر کہتا ہے میرا بھی حق ادا کرو۔ لطیفے مشہور ہے، لیکن اسلام بالکل اس کے برعکس کہتا ہے کہ لوگوں کو اس بات پر لایا جائے کہ ہر فرد اپنے فرائض کو پورا کرے۔ چنانچہ فرد پر جب ذمہ داری ڈالی جائے اور وہ اپنے فرائض کو پورا کرے گا تو آٹومیٹیکلی لامحالہ دوسروں کے حقوق پورے ہو جائیں گے۔
اس لیے انسانی معاشرہ اس بنیاد پر تشکیل پاتا ہے کہ انسان 100% اس بات کو یقینی بنائے کہ مجھ سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. بس اتنی بات ہے. جو شخص زندگی پہ اس پہ عمل پیرا رہا اس سے دنیا میں بھی عزت کمائی، اور جو شخص اس پہ عمل پیرا رہا اس نے اللہ کی رضا اور خوشی بھی پائی اور آخرت میں جنت بھی پائی. ایک فکرہ کہنے کو ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان ہر لمحہ یہ غور کرتا رہے کہ میرے قول و فعل سے، میرے وجود سے، میری طرف سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اگر کوئی معاشرہ ایسا تشکیل پا جائے کہ کسی انسان کو کسی کی طرف سے تکلیف نہ پہنچے، تو یہ وہ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاحی معاشرہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک اچھی اسٹیٹ ہے، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے کہ حکومت کے آخری اوپر کے فرد سے لے کے رعایا کے آخری فرد تک ہر آدمی یہ طے کر لے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پہ عمل کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اسی بات کی تعلیم دیتے تھے، اور ہر ایک آدمی اس بات کو سوچتا تھا کہ مجھ سے کسی طرح بھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. زبان کا ایک ایک لفظ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے. اس لیے سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے بڑے صاف لفظوں میں لوگوں کو کہا ہے کہ جتنی گفتگو تم کرتے ہو اس کا ایک ایک لفظ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے. سورہ قاف حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کچھ حصہ پڑھتے تھے جمعے کے خطبے میں، اور اتنے تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قاف کو پڑھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک عورت کہتی ہیں کہ میں نے پوری سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کی تقریروں سے یاد کر لی. ہر جمعے کو کوئی نہ کوئی آیت اس میں پڑھتے تھے اور سورہ قاف کو مسلسل دہراتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے اس صورت میں لوگوں کو سکھایا ہے کہ تم کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے کل اللہ کے ہاں شرمندگی اٹھانی پڑے اور دنیا میں انسانوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس پہ فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور لوگوں تم زبان سے جو لفظ بھی نکالتے ہو ہمارا ایک فرشتہ اس پر مقرر کیا ہوا ہے، نگران ہے تمہارا کہ اس لفظ کو لکھ لے. کوئی حرکت جو انسان کرتا ہے فرشتے لکھتے ہیں، کوئی گفتگو جو کرتا ہے انسان فرشتے لکھتے ہیں. تو انسان کو یہ طے کرنا ہے کہ مجھ سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا آدمی کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نیکی کے کام کرو، اور پھر گنوائے کہ نیکی کا کام یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اور ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس کوئی پیسہ ہو ہی نہ خرچ کرنے کو تو وہ کیا نیکی کرے؟ آپ نے فرمایا اچھا جملہ، اچھی بات، شریعت کا ایک مسئلہ تم جس کو بتا دیتے ہو یہ تمہاری طرف سے نیکی ہے اور یہ اچھی چیز ہے جو تم دوسرے کو پہنچا رہے ہو. پھر اس سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی اچھا جملہ بھی نہ کہہ سکے، نہ کسی کو پہنچا سکے تو اس کی بھی کوئی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یاد رکھو اس کی نیکی یہ ہے کہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا مومن وہ ہے
جو لوگوں میں رہتا ہے اور لوگوں کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی ہے اسے برداشت کرتا ہے۔ عرض کیا گیا وہ آدمی اچھا نہیں جو الگ رہے، آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بہتر وہ مومن ہے جو معاشرے اور سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرے اور لوگ جب اس کو تکلیف پہنچائیں تو اس تکلیف پہ صبر کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، اور پھر فرمایا تم جانتے ہو اچھائی کیا ہے؟ ان کا اللہ کے رسول آپ ارشاد فرمائیں، آپ نے فرمایا اچھائی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو۔ اس لیے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کو اندازہ ہو جائے کہ میں اپنی شرارت پر قابو نہیں پا سکتا، مجھے اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے، مجھے اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے، خام خواہ بات بات پہ لوگوں کو گالیاں دیتا ہوں، میں مال کے معاملات میں پورا نہیں اتر سکتا، لوگوں کو تنگ کرتا ہوں، اور زندگی کی 20 چیزیں ہیں جو یہ جانتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی شرارت پہ صبر نہیں کر سکتا اور مار دوں گا کسی کو۔ ان ساری صورتوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الگ ہو جاؤ اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا اس تربیت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دیکھتے کہ آپ کو سیکھتے تھے، اور اس دیکھنے اور سیکھنے سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ کبھی آپ ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے انسانی اخلاقیات کتابوں سے سیکھے ہیں، یا جنہوں نے انسانی اخلاقیات واعظ اور نصیحت سے سیکھے ہیں لیکن ان کے سامنے کوئی ماڈل نہیں رہا، اور جنہوں نے انسانی اخلاقیات کسی کی صحبت میں رہ کے سیکھے ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ ماڈل ہوتا ہے باپ ہے، بھائی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بزرگ ہیں، اسی لیے اولیاء اللہ کی صحبت میں بچوں کو لے کے جاتے تھے کہ بچے ان ہستیوں کو دیکھیں، سیکھیں کہ اچھے انسان کیسے ہوتے ہیں، لوگوں کے اخلاقیات کیسے ہوتے ہیں، گفتگو کا انداز کیسے ہوتا ہے، غمی، شادی، خوشی، غصہ، علم، یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ وہ کس جگہ ٹکرا جاتے ہیں، کس جگہ توہین کے جملے بولتے ہیں، کس جگہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، اور کس جگہ پر وہ کوئی بحث نہیں کرتے۔ ہر جگہ کے حق کو ادا کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے جو انسانوں کی صحبت میں رہ کے سیکھتا ہے۔ یہ باتیں صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے رات کو، رات گئے کبھی کبھی میٹنگ ہوتی تھی، باتیں کرتے تھے، جو مہاجرین آتے تھے ان کی دلجوئی کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بلا لیتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ہمراہ ہوا کرتا تھا دونوں حضرات کے ساتھ، لمبی گفتگو بس اوقات مسائل بھی ہوتی تھی، اور فرماتی ہیں کہ میں سو جاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو بس اتنی آواز میں سلام کہتے تھے کہ اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کی نیند خراب نہ ہو، اور اگر کوئی جاگ رہا ہے تو جواب دے لے۔ اگر میں جواب دے دیتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضرورت کی بات مجھ سے ارشاد فرما دیتے تھے، جواب نہیں ملتا تھا، میں سو رہی ہوتی تھی، خاموشی سے لیٹ جاتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی سو رہا ہوتا تھا تو اتنی آہستہ آہستہ چلتے تھے کہ کہیں اس انسان کی نیند بیدار نہ ہو جائے، کہ اس انسان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ یہ طریقہ بعض اوقات نیند کچی رہ جاتی ہے، آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، دوسرا آدمی خیال کرے کہ غصے میں آ کے بھی سے گالیاں دینی ہے، اس کی نیند نہ خراب کی جائے۔ ایک آدمی غصے میں تو نہیں آتا لیکن کچی نیند ہوتی ہے، اٹھ جائے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، ماں ہے، باپ ہے، سر میں تکلیف شروع ہو جائے گی۔ آہستہ آئے، اس وقت آئے جب وہ جاگ رہے ہوں، اگر اس وقت آنا ہے جب سب سو رہے ہیں تو پہلے سے بندوبست کر لینا چاہیے کہ یہ کس طرح اپنے کمرے تک پہنچنا ہے، میرے آنے کی وجہ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ اتنی اچھی تربیت کی تھی کہ عائذ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں وہ حدیث میں آتا ہے کہ عائذ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حالات یہ ابن عبد البر وغیرہ سب نے لکھے ہیں
عائز بن عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً اپنے گھر میں ایک بڑا کھڈا کھود رکھا تھا، جتنا پانی ہوتا تھا اس میں چلا جاتا، بارش برستی تھی اس کا پانی بھی اسی میں چلا جاتا تھا۔ عائز رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ عائز گھر میں پانی جمع کرتے ہیں، اسے باہر نکال دیں۔ فرمایا دیکھو اگر باہر نکال دوں گا گھر سے تو گلی میں کیچڑ ہو جائے گا، لوگوں کو تکلیف ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بھی راستہ چلنے والے کو تکلیف ہو۔ چنانچہ وہ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے اور اٹھے اور انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم جنتی ہو، خواب میں مجھے بشارت دی گئی۔ میں نے کہا کس وجہ سے؟ اس سے کہا تم مسلمانوں کو اپنے شر سے، اس تکلیف سے جو محفوظ رکھتے ہو نا کہ کہیں کیچڑ نہ بن جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اللہ اتنا خوش ہے اس نیکی پہ کہ فرمایا میرے اس بندے کے جنت میں درجے بلند۔ عام مسلمانوں کو تکلیف سے ہٹانا، عام مسلمانوں کو تکالیف سے بچانا۔ راستے بھی چلتے ہوئے تھوک دیتا ہے، اب جو آدمی گزرے گا اس کی اس تھوک پر نظر پڑے گی، کتنی طبیعت اس کی خراب ہوگی۔ اس لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ عام راستوں میں تھوکا نہیں جا سکتا، فٹ پاتھ پہ تھوکا نہیں جا سکتا، عام شاہراہوں پہ تھوکا نہیں جا سکتا، اسی طرح الاذ القیاس جو گلیاں ہیں اس پہ تھوکا نہیں جا سکتا، جہاں سے لوگ گزرتے ہیں کسی جگہ بھی تھوکا نہیں جا سکتا۔ یہ اتنی بری بیماری لگ جاتی ہے کہ جب تک آدمی کنٹرول نہ کرے، کنٹرول میں نہیں آتی، بے اختیار ایسے تھوک دیتا ہے، بے اختیار ایسے تھوک دیتا ہے۔ آپ کے نیشنل لیول کے لیڈرز اور کرکٹرز اور ہاکی پلیئرز اور کون کون یہ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں، دیکھو بے اختیار تھوکتے رہتے ہیں، یعنی خود بھی ذرا شرم نہیں آتی کہ کتنا برا کام ہے، اور دیکھنے والے بھی محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ کسی نے یہ مسئلہ نہیں بتایا کہ اس طرح تھوکنا جس سے دیکھنے والے کو تکلیف پہنچے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بلغم تھوک دیتے ہیں، کتنی کراہت ہوتی ہے جلنے والے کو، آدمی کہتا ہے کیا مصیبت ہے، راستے تک صاف نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کو راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا راستوں میں مت بیٹھا کرو، اور اگر بیٹھو تو اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول اس کا کیا حق ہے، ہم وہ ادا کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راستے سے جو گزرتے ہیں انہیں تکلیف نہ ہو، ٹھیک یہی حکم گاڑیوں کی پارکنگ میں آتا ہے، ایسی جگہ پارکنگ کر دینا جس سے اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچے، ایسی جگہ پارکنگ کر دینا جس سے اسے گاڑی ہٹانے میں تکلیف پہنچے، منت کرنی پڑے۔ حتیٰ کہ مذہبی اجتماعات میں آپ دیکھیں اسپیکر پہ آ کے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ اس نمبر کی گاڑی فلاں صاحب ہٹا لیں۔ یہ سب چیزیں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اللہ کے ہاں لے کے بیٹھ جائیں گی یہ چیزیں۔ گاڑیوں کو ایسے پارک نہیں کرنا، راستے میں اس طریقے سے نہیں بیٹھنا۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول حق کیا ہے، آپ نے فرمایا راستے میں جو مسافر آتے ہیں ان کے لیے راستہ چھوڑنا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو جو راستے میں رک کے تم سے کوئی جگہ کا پتہ پوچھے تو اسے پتہ اچھی طرح سے سمجھا دینا کہ راستے کا حق ہے۔ عرض کیا گیا اور کیا راستے کا حق ہے، آپ نے فرمایا راستے میں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، یعنی لوگ جو گزر رہے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو کچھ کہنا بہت شدید گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ راستے سے کوئی گزرا ہے اب اس کی شکل دیکھ کے پھپتی کسنا، جتنی چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں ان میں عیب نکالنا در حقیقت اللہ میں عیب نکالنا۔ یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے، لکھ لینا چاہیے کہ جو چیزیں اپنے اختیار میں نہیں ہے نا ان میں آدمی جب عیب نکالتا ہے تو در حقیقت اللہ کی صنعت اور اللہ کی کاریگری میں عیب نکالتا ہے۔ اگر کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس پہ کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے بھائی، اللہ کی طرف سے کسی کا چہرہ سانولا ہے تو کیا مشکل پیش آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی کا قد بہت لمبا ہے تو کیا تکلیف کسی کو، اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سب چیزیں کسی بچے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تربیت ہوئی تھی نا، فرماتے تھے صبح جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میں کسی کتے کو دیکھتا ہوں میں اس کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوپہر میں میرا چہرہ بھی کتے کی طرح نہ ہو جائے۔ اللہ کا خوف تھا، انسانوں میں رہنے کی تہذیب تھی کہ انسانوں کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرنی، اس لیے کسی بھی شخصیت میں تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اگر کرنا ہی پڑے تو اس کے ان افعال پر جن افعال سے اللہ کی عام مخلوق کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تھانے دار ظالم آ گیا ہے، اب آدمی کہتا ہے یہ بڑا ظالم آدمی ہے، وہ ٹھیک کرتا ہے کہ معاشرے میں ایک برائی کے خلاف کم سے کم بولتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہے کہ تھانے دار ٹھگنا ہے، تھانے دار ایسا غلط بات ہے بھائی، جو کچھ بھی ہے سو ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے عائذ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی گئی کہ تم جنتی ہو اس وجہ سے کہ عام لوگوں کو اپنی تکلیف سے محفوظ رکھتے، اس لیے شریعت کہتی کہ بغیر ضرورت کے گفتگو کی بجائے چپ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، ہمیشہ زبان سے اچھائی کی بات نکالو یا چپ رہو۔ اللہ کہتا ہے لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم، اور تم مردوں میں کوئی مرد دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ اس کا تم مذاق اڑا رہے ہو نا وہ تم سے اچھا ہو اللہ کے نزدیک ہو۔ ولا نساء من نساء، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسى ان يكون خيرا منهن، ممکن ہے جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے اچھی ہوں۔ اور اسی لیے اللہ کہتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب، اور لوگوں کے ایسے لقب ایسے نام نہ رکھو جن میں حقارت کا پہلو نکلتا ہو، جس سے وہ حقیر شمار کیا جائے، کم عزت والا شمار کیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا نہ گالیاں دو ایک دوسرے کو، اور دیکھو بیسل اسم الفسوق بعد الایمان، اگر مومن آدمی ہے نا تو اس کا فاسق گناہگار ہونا کتنی بری بات۔ ایمان سکھاتا ہے کہ مت ایسا کام کرو جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، گھر میں ایسے کام کرنا، برتن جس جگہ پہ اس جگہ رکھنا، بغیر وجہ کے رکھ دینا، اور نتیجہ یہ کہ بچہ آیا زمین پہ دیکھے بغیر چلتے ہیں، ٹھوکر لگی، کان چھوا، اس کو تکلیف پہنچ گئی، یہ کوئی طریقہ تھوڑا ہی ہے۔ جو چیز جس جگہ سے اٹھائی ہے اس جگہ پہ رکھ دینا تاکہ ہر آدمی کے لیے زندگی کا ایک قاعدہ مقرر ہو جائے۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے تھے، حتیٰ یہ تعلیم دیتے تھے کہ تم میں سے جس انسان کے گھر میں چھری ہو اسے کاٹنا ہے، فرمایا چھری کو تیز کر کے رکھا کرو۔ اب چھری تیز نہیں ہے، خاتون باہر جا نہیں سکتی کسی وجہ سے، اور کوئی چیز کاٹنے کی ضرورت پیش آ گئی، اب الجھن ہوگی، تکلیف ہوگی، فرمایا چھری کو تیز کر کے رکھو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو تیز چھری سے جانور کو ذبح کرتا ہے، اس لیے کہ جانور کی جان نکلنی ہے نا تو تیزی سے کرو گے تو آرام سے اس کا خون بہ جائے گا یہ، اور اگر ہاتھ کمزور ہے یا چھری میں کوئی طاقت ہے، چھری تیز نہیں ہے تو اس جانور کو تکلیف ہوگی۔ جانوروں تک کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے، ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق بخشے۔